سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ آپ کون صاحب ہے اللہ کے کام میں دخل دینے والے. تو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کون ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے؟ کسی کو گول بنائے، کسی کو چوکور بنائے، کسی کو نبی بنائے، کسی کو امام بنائے. فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گی. بھائی خالق وہ، ہدایت کرنے والا وہ، یہ ذہن میں رکھو گے نا. یہ دونوں جملے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. جہاں خلق ہے وہیں ہدایت ہے. اور اب میں خلق کو ہدایت سے جوڑنے جا رہا ہوں. عجیب بات ہے، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں. سورہ حج 22واں سورہ قرآن کا. وہ لوگ جو خدا سے ہٹ کے کسی اور کو پکارتے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ قیامت تک ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. لن کے ساتھ جملہ آیا ہے، یہ قیامت تک ایک مکھی. قرآن کا چیلنج ہے، بھائی کلوننگ کرتے رہو، مکھی بنا کے دکھاؤ. یہ قرآن کا چیلنج ہے. یہ لوگ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے. اچھا مکھی تو کیا بنائیں گے؟ آیت کا نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن نے جو جملہ کہا اتنا بلیغ ہے کہ خدا کی قسم بس اللہ ہی کہہ سکتا تھا. کہنے لگا کہ میاں مکھی تو کیا بناؤ گے؟ مکھی اگر تمہارے کھانے سے ایک ریزہ لے کے اڑ جائے تو تم واپس تک نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کیا سمجھتے ہیں یہ؟ اچھا اب حالت تو یہ ہے اپنی توانائی کی، اپنی کمزوری کی حالت تو یہ کہ مکھی نہیں بنا سکتے. اور گھمنڈ ایسا ہے کہ ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں. خلائی سفینے روانہ کر دی فضاؤں کے اندر اور نہ معلوم کتنی دور تک پہنچ گئے. بھائی یہ تو ایسے ہیں مکھی نہ بنا سکیں، لیکن اگر چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو پھولے نہیں سماتے. یہ جو تمہارا معاشرہ ہے، اگر چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو پھولے نہیں سماتے. چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ مر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حیثیتوں پہ بک جاتے ہیں. اور تم سے بہتر کون سمجھے گا ان بکنے والوں کو؟ کون سمجھے گا تم سے بہتر ان بکنے والوں کو؟ اچھا تو اب ایک جملہ عرض کروں. خوش ہو جاتے ہیں اگر منصب مل جائے. ساری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ مل جائے تو تم خوش ہو جاتے ہو. اور اللہ تم سے اس وقت خوش ہوگا جب تم آدمی بن کے دکھا دو. یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. نعرہ
بہت بہت توجہ رہے، تمہیدی گفتگو ہے، اور اگلی تقریروں کے لیے اپنے ماحول کو استوار کر رہا ہوں میں، تاکہ سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ سکے۔ تو تم اس وقت خوش ہوتے ہو جب تمہیں عہدے مل جائے، میں نے جملہ کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اللہ اس وقت تم سے خوش ہوگا جب تم آدمی بن کے دکھلا دو۔ یہ پوری کائنات خلق کی ہے تمہارے لیے۔ اب یہ خلاصہ دے رہا ہوں میں، ایک جملے میں آدھے گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ پوری کائنات خلق کی تمہارے لیے۔ بھائی سورج چمکتا ہے تمہارے لیے، آیتیں پڑھوں گا تو بڑا وقت صرف ہوگا، میری بات پہ اعتبار کر لو۔ یہ ٹکڑے پڑھ رہا ہوں آیت کے، یعنی ترجمے۔ سورج چمکتا ہے تمہارے لیے، چاند روشنی رہتا ہے تمہارے لیے، دن آتا ہے تمہارے لیے، رات آتی ہے تمہارے لیے، غلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے تمہارے لیے، پھل پیدا ہوتے ہیں تمہارے لیے۔ تو سب کچھ بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے۔ سب کچھ بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے۔ تو اس کے بن جاؤ، اس کے بن جاؤ تو گویا تم نے مقصد تخلیق کو پورا کر دیا۔ اس کے جیسا بننے کے لیے، دیکھو یہ جیسا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے، اور کبھی اس کی وضاحت کروں گا آج یا اگلی تقریروں میں۔ اس کے جیسا بننے کے لیے کچھ ایسے نمونے درکار ہیں جو ہمارے سامنے ہوں تو ہم ان کو دیکھ کر اس کے جیسے بنے۔ اچھا، تو اس نے پوری کائنات بنائی تمہارے لیے، تمہیں بنایا اپنے لیے، تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تمہارے بنانے سے؟ نہیں، یہ فائدہ بھی پلٹ کے تمہاری طرف آتا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، ان کے ساتھ میزان نازل کی، لیقوم الناس بالقسط۔ یہ سارا ہدایت کا سلسلہ اور یہ سارا تخلیق کا سلسلہ اس لیے ہے کہ تم عدل پہ قائم ہو جاؤ۔ توجہ رکھنا، عدل پہ آ جاؤ۔ تو اللہ کا راستہ عدل پہ آ جاؤ، سبیل الہی عدل پہ آ جاؤ۔ اچھا، تو کہنے لگے ہمیں ضرورت کیا ہے عدل پہ آنے کی؟ اللہ نے عقل تو دی ہے، جب عقل دی ہے تو عقل سے فیصلہ کر لیں گے۔ سنا آپ نے؟ آج کی ماڈرن دنیا، اس کا کہنا یہی ہے کہ عقلیں اتنے عروج پہ آ گئی ہیں کہ اب کسی انسان کو ضرورت نہیں ہے کسی دین کی، کسی ہدایت کی، جو فیصلہ ہوگا وہ عقل سے کر لیں گے۔ اچھا، تو میں نے کہا عقل سے آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ کہا عقل نور ہے، عقل کی روشنی میں فیصلہ کر لیں گے۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اس لیے یہ وہ باریک مرحلہ فکر ہے جہاں سے اب میں براہ راست آگے بڑھ جاؤں گا۔ عقل نور ہے اور اللہ نے عقل دی ہے، وہ نور دیا ہے ہمیں، ہم اس نور سے اپنے اچھے برے کو دیکھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ اچھا بھائی، تو جب عقل نور ہے تو اندھیری رات میں عقل سے دیکھ لو اس اندھیرے میں چیزوں کو، کہ نہیں اس کے لیے سورج کی توانائی کی ضرورت ہے۔ عقل تنہا کام نہیں کرتی، جب تک سورج کی روشنی ساتھ میں نہ ہو۔ تو ایک تمہاری ذاتی روشنی جس کا نام ہے عقل، اور ایک خارجی روشنی جس کا نام ہے وحی الہی۔
تسلیم کر لیا آپ نے اس بات کو قبول کر لیا نا کہ ایک ذاتی روشنی ہے جو عقل ہے، اور ایک خارجی روشنی ہے وحی الہی جو انسان کو کی عقل کو ہدایت کرتی ہے، انسان کی عقل کو روشنی دکھلاتی ہے، اس کا نام ہے وحی الہی۔ بس یہاں تک مجھے لانا تھا، اور میں اپنے سننے والوں کو یہاں تک لے کے آ گیا، اور آج کی منزل تبحیر بھی تمام ہوئی، اور سلسلہ فکر اب اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا۔ وحی الہی عرض کروں، ابھی عرض کر رہا تھا، اب ایک آیت اور سنتے جاؤ۔ ان علینا، سورہ واللیل کی آیت ہے، بہت چھوٹی سی۔ ان علینا للہدیٰ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں۔ اللہ کہتا ہے ان علینا، ہم پر واجب ہے کہ ہم ہدایت کریں۔ کبھی تشریف لائے سولجر بازار میں ہدایت کرنے کے لیے؟ آیت ہے قرآن کی، ان علینا للہدیٰ، ہدایت ہم کریں گے۔ اب میں اپنے دعوے کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اچھا مالک ہدایت تو کرے گا، بہرحال سولجر بازار میں تو نہیں آیا، کیا بندر روڈ پہ آیا؟ پوری دنیا متفق ہے کہ آیا نہیں، کہیں نہیں آیا ہدایت کرنے کے لیے، اور پوری دنیا متفق ہے، پورے مسلمان، کہ یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے کہ ہدایت ہم کریں گے۔ تو اب یا تو کنٹراڈکشن مان لو، اور یا پھر مانو کہ جو بھی اس کی طرف سے ہدایت کرنے کے لیے آئے اس کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، بڑی مشہور آیت ہے، اور ہزاروں ہزار مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی ہوگی، اور میں نے بھی اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے، لیکن آج ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ قل، حبیب کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ یوحی الی، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی، اتنا سا فرق ہے۔ بھائی سوتا رسول بھی ہے، سوتے آپ بھی، جاگتا رسول بھی ہے، جاگتے آپ بھی، کھاتا رسول بھی ہے، کھاتے آپ بھی۔ رسول میں بھی پیدائش اولاد کی خواہش ہے، آپ میں بھی پیدائش اولاد کی خواہش ہے، تو جو کچھ رسول میں ہے وہ آپ میں ہے، جو کچھ آپ میں ہے وہ رسول میں۔ فرق ایک اضافے کا ہے، وہ ہے وحی الہی۔ اس بنیاد پہ کہا گیا کہ رسول ہم جیسا۔ بنیاد سمجھ میں آ گئی؟ اس بنیاد پہ کہا گیا کہ رسول ہم جیسا، کھاتا رسول بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں، پیتا رسول بھی ہے، پیتے ہم بھی ہیں، جاگتا رسول بھی ہے، جاگتے ہم بھی ہیں، سوتا رسول بھی ہے، سوتے ہم بھی ہیں۔ تو چونکہ چیزیں مشترک ہیں اس لیے رسول ہم جیسا اور ہم رسول جیسے۔ سن لیا نا؟ تم نے بات سن لی؟ اچھا اب ایک مجھے معاف کر دینا، میں ممبر کی شائستگی کا بڑا خیال رکھتا ہوں، لیکن جی چاہتا ہے کہ کھاتا اونٹ بھی ہے، کھاتے آپ بھی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ تمہیدی گفتگو ہے اور پہلی تقریر ہے، اب سلسلہ فکر آگے جائے گا اور بہت دور تک جائے گا، لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے۔ اب میں نے گھوڑے کا نام نہیں لیا، بھینس کا نام نہیں لیا، چونکہ مقدس جانور ہے عرب کا۔ تو کھاتا اونٹ بھی ہے، کھاتے آپ بھی ہیں،
پیتا اونٹ بھی ہے، پیتے آپ بھی ہیں، سوتا اونٹ بھی ہے، سوتے آپ بھی ہیں، جاگتا اونٹ بھی ہے، جاگتے آپ بھی ہیں۔ کبھی آپ نے کہا کہ اونٹ ہم جیسا یا ہم اونٹ جیسے؟ تو یہ سارا نظرہ میرے نبی کی نبوت پہ کیوں گر رہا ہے؟ تو قیامت تک کے لیے جملہ سنو اور اسے ذہن میں محفوظ رکھ لینا کہ رسول نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں۔ اتنا آسان کروں گا کہ نوجوان دوست آج سے اس بحث کو چھوڑ دیں گے۔ کیا کہا؟ انما، ایسے انکار نہیں ہے، آئے تو ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو۔ جملہ سننا، میں تم جیسا بشر ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو۔ میں نے آج سے 17 سال پہلے اسی ممبر سے ایک جملہ کہا تھا، پتہ نہیں اشرف عباس صاحب کو یاد بھی ہے یا نہیں، اور سن بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اب نظر پڑی میری ان کے اوپر۔ میں آپ نے وقت سے پہلے آج سلام پڑھ دیا، کہاں ہے؟ تو کل سے اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اب انہیں کا بات کر رہا ہوں، ان کا حافظہ بہت مضبوط ہے، بہت ہی قوی ہے، اور 17 سال کا 27 سال پہلے جو میں نے پڑھا تھا وہ بتا دیں گے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اب مجھے معاف کر دو کہ میں اپنی تقریر سے اس جملے کو اس مستعار لے کر تمہاری خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو کیا کہا قرآن نے کہ حبیب کہہ دے کہ تو کہہ دے حبیب کہ میں تم جیسا، یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی تم جیسا ہوں۔ اور اگر پوری تاریخ اسلام میں رسول نے کسی کے لیے کہا کہ تو مجھ جیسا، تو لہموں کا لہمی یا علی۔ پھر دوہرا رہا ہوں اپنے جملے کو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو، نہیں کہا نا۔ اور اگر کہا ہے تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزم و عزمی۔ مختلف طریقوں سے روایت آئی ہے، میں ایک طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ عزم و عزمی، لحم کا لحمی یا علی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی یا علی تیرا خون میرا خون، عزم کا عزمی یا علی تیری ہڈیاں